نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 30 ان ڈیپتھ اسٹڈی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الانشقاق۔ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی قیامت کے ڈسکرپشن ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کو ملیں گے، اور بار بار قیامت کے ڈسکرپشنز اور ان کی ڈیٹیلز اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان وارن ہو جائے، انسان کانشیس ہو جائے، انسان کیئرفل ہو جائے اور اپنی تمام تر فیکلٹیز اور کوششیں اپنی آخرت بنانے کی طرف لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، کمپلیٹلی ٹورن، پھٹ جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا لپیٹ لیا جائے گا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا جو تھیم ہے وہ قیامت کے مناظر پر بیسڈ ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے سن لیا اپنے رب کے لیے اور یہی حق ہے اس کے لیے، حکم کو بجا لایا اور وہ پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت مدہ سے ہوتا ہے جیسے کھینچنا کسی چیز کو، جیسے چادر ہوتی ہے اس پر کوئی بل پڑ جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اسٹریٹن اپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح زمین جو ہے وہ فلیٹن اپ ہو جائے گی ایک چادر کی طرح۔ ابھی تو ہماری زمین کیسے ہے، کہیں سے اونچی ہے، کہیں سے نیچے ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں کیسے رستے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ اور یہی بات ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھی تھی کہ بالکل اسی طرح زمین اپنا آپ خالی کر دے گی، جیسے اب ہم جلدی میں کی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بیگ کو الٹا کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح زمین جو ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سارا کا سارا کچھ باہر نکال دے گی۔ اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ زمین کے اندر کیا کیا ہے، انسان ہے، نامہ اعمال ہے، خزانے ہیں جو باہر آ جائیں گے زمین کے اندر، معدنیات ہے۔ زمین جو ہے وہ ایک گواہ بھی ہے، وٹنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمین جو ہے وہ قیامت والے دن جس نے اس کے اوپر سجدہ کیا ہوگا اور اس کے حق میں وہ گواہی دینے والی ہوگی۔ اسلاف کیا کرتے تھے کہ وہ جگہ بدل بدل کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے تاکہ قیامت والے دن زیادہ زمین جو ہے وہ ان کے حق میں گواہی دینے والی ہو۔ تو جہاں بھی نیکی کا کوئی کام کیا جائے گا وہ زمین جو ہے وہ اس کے حق میں گواہی دینے والی ہوگی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے سن لیا اپنے رب کے لیے اور یہی حق تھا، یعنی زمین نے بھی جو اس کو حکم دیا گیا تھا اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے اس حکم کو پورا کیا اور اپنے اندر اس کے جو کچھ بھی تھا سب کچھ باہر نکال دیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادم الی ربک قدحم فملاقی، تو محنت کرنے والا ہے طرف اپنے رب کے، خوب محنت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، سب لوگوں کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنی ایفرٹس لگا رہا ہے خیر کے کاموں کی طرف، کوئی اپنی ایفرٹ لگا رہا ہے شر کے کاموں کی طرف، شدید کوشش کر رہا ہے ہر کوئی۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لقد خلقنا الانسان فی الکبد۔ تو جو دنیا کے کام ہے یا جو اچھے کام ہے اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ملتا ہے دلی سکون اور انٹرنل سیٹسفیکشن۔ آن دا کانٹری، اس کے اگینسٹ جب انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کر رہا ہوتا ہے، محنت اس کو اس میں بھی کرنی پڑتی ہے، محنت اس کو اس میں بھی کرنی پڑتی ہے، مگر اس کے اگینسٹ نہ اس کو سکون ملتا ہے نہ اس کو آرام ملتا ہے، اور الٹا وہ جو غلط کاموں کے اندر خود کو مصروف کرتا ہے وہ غلط کام اس کو اپنے اندر
اور زیادہ انوالو کر لیتے ہیں اور کبھی بھی وہ مینٹل سیٹسفیکشن کے لیول کو نہیں پہنچ پاتا، وہ بے چین ہی رہتا ہے. اس کے اگینسٹ ایک حلال کمائی کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، نماز ادا کرنے والا انسان جو ہے وہ سکون کی نیند سوتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال سے ملنے والا ہے، جو اس نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروائے تھے، وہ ان سب کو، ان اعمال کو وہ دیکھ لے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جو کوئی دیا گیا کتاب اس کی دائیں ہاتھ میں، یعنی جس کا دایاں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کی کتاب دی گئی. دایاں ہاتھ جو ہے وہ طاقت اور قوت کی نشانی بھی ہے. تو جو جن لوگوں کے رائٹ ہینڈ میں کتاب دی جائے گی وہ انہوں نے اس کو، میرا نامہ اعمال جو ہے وہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے. انہیں پتا ہوگا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ سب کو بتا رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں ہمیں کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنوں سے اس کو شیئر کریں، سب کو بتائیں. فسوف، تو ان قریب، یحاسب حسابا یسیرا، وہ حساب لیا جائے گا حساب آسان. جی، اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لینا. اچھا اب حساب کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ اگر جس انسان نے زندگی 70-80 سال کی گزاری اور اگر اس سے اس کے ایک ایک منٹ کی بارے میں پوچھ لیا گیا کہ تم فلاں منٹ میں کیا کرتے تھے، تم نے فلاں سیکنڈ کس کام میں گزارا، تو وہ شخص تو پھر ایک طرح سے ہلاک ہو گیا، وہ شخص تو پھر گرفت میں آ گیا بڑی ٹائٹ قسم کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آسان حساب. اچھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ وہ جس کو چاہے گا جس حساب سے اس کا حساب لے گا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے اور ان کو ان کے گناہ گنوائیں گے. اچھا تم نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ شخص ایکسیپٹ کر لے گا جی میں نے کیا تھا. پھر اللہ پوچھے گا کیا تھا، وہ ایکسیپٹ کر لے گا میں نے کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو پردے میں رکھا، آج بھی میں ان کو پردے میں رکھوں گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو سخت حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بنا میں. ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزام ہوتا ہے، اس میں کیا ہماری حالت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس اب جلد از جلد ہم اس کو دیں اور دے کے فارغ ہوں اور یہاں سے جائیں. ایگزامینیشن سینٹر میں کون دیر تک بیٹھنا چاہتا ہے؟ وہی دیر بیٹھنا چاہتا ہے جس کے پاس کچھ کانٹینٹ ہوتا ہے لکھنے کو. تو صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے اس حساب کتاب کے معاملے میں اتنے زیادہ کانشیس اور اتنے زیادہ کیئرفل ہوتے تھے اور وہ اس چیز سے اتنا ڈرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تک میرا ایک پاؤں جنت سے باہر ہے نا اور ایک اندر ہے تو میں تب تک ہی ڈسسیٹسفائیڈ ہوں، میں تب تک بھی شور نہیں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں نہ داخل کیا جاؤں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور کسی ایک کو باہر رہنا پڑ جائے نا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی آخرت کے حساب کتاب کے لیے اور اتنی ڈھیر ڈھیر نیکیاں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو تھے ان نیکیوں پر پراؤڈ نہیں فیل کرتے تھے یا ان نیکیوں پر سیٹسفائی نہیں ہو جاتے تھے. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹائے گا، اِلیٰ أَهْلِهِ، وہ لوٹے گا طرف اپنے گھر والوں کے، مسرورا، خوش باش. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا وہ خوش خوش اپنی فیملی کے اندر چلا جائے گا اور پھر ان سے جا کے اپنا نامہ اعمال ان کو دکھائے گا، کیونکہ وہ کیا ہو گیا ہوگا، وہ کامیاب ہو گیا ہوگا نا.
व अम्मा और जो कोई मन ऊतिया जो कोई दिया गया किताबहू अपनी किताब यानी नामा अमाल वराअ ज़हरी पीठ के पीछे से, तो वो इंसान फौरन समझ जाएगा कि भाई मेरा तो काम खराब है, तो वो क्या करेगा, अपना नामा अमाल को फौरन छुपा लेगा। लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और पीछे से दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो कहेगा कि काश मुझे ये दिन ही ना आता, काश मैं मट्टी होता, काश मेरा नामा अमाल मुझ तक पहुंचता ही नहीं, काश मैं मर के मट्टी होकर खत्म हो जाता और दोबारा ना उठाया जाता। फसौफा यदउ सुबूरा, तो अन करीब वो पुकारेगा अपनी हलाकत को। तो अब वो टाइम क्या है कि जब मौत भी नहीं आनी, अब मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत ने कहाँ आना था, मौत ने आना था बस दुनिया में। अब उसके बाद की जो जिंदगी है वो फॉर एवर की जिंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे कि क़यामत वाले दिन एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में मौत को लेकर आएंगे और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, और फरिश्ते जो है वो मुनादी करेंगे कि आज के दिन मौत जो है उसको खत्म कर दिया गया, अब जन्नत में जन्नतों में रहेंगे और खुशियों को एंजॉय करेंगे, वाले खुश हो जाएंगे। और जन्नत वालों को कहा जाएगा कि अब तुम लोग हमेशा जहन्नुम में रहोगे, और वो इस बात पर सुनकर इतना रोएंगे कि उनके आंसू अगर जमा हो जाए तो उसमें कश्तियां चलने लग जाए। इतना ज्यादा वो इस बात को सुन के रोएंगे, क्योंकि दुनिया में तो आप देखें ना, जब इंसान के परेशानियों की लिमिट्स हद से बाहर हो जाती हैं, लिमिट्स ज्यादा हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, वो कहता है बस ठीक है मैं मर जाऊंगा, मैं सुकून में आ जाऊंगा। मगर आखिरत में तो मौत भी नहीं है, आखिरत में वही है जो इंसान ने किया उसको देखेगा और उसको दाखिल होगा जहन्नुम में। अच्छा, अब उसका क्या काम था, क्यों उसको जहन्नुम में दाखिल किया गया? 13 का सुरूर हुआ, बेशक वो अपने घर वालों में बड़ा खुश रहता था। हम्म? आखिर की कोई फिक्र नहीं थी, बस खा लिया पी लिया, पैसे कमा लिए, एंजॉय कर लिया, आउटिंग पे चले गए। और उस ये सब कुछ करने के लिए ना हलाल की फिक्र, ना हराम की फिक्र, ना ज़कात देने का पता, ना 5 वक्त की नमाज पढ़ने का पता, ना हज उम्रे का पता। बस अपनी फैमिली के साथ अपने लोगों के अंदर खुश और मगन था, मसरूरा, खुश भी था और मगन भी था। एक तो ये उसकी गलती थी बहुत बड़ी, और उसके बाद उसकी क्या गलती थी, इन्नहु ज़न्ना अन लन यहूर, बेशक वो गुमान करता था कि वो लौटेगा ही नहीं। एक और बड़ी गलतफहमी थी उसकी। अब देखें दुनिया में कितने ही लोगों की हम डेथ्स देखते हैं, वक्ती तौर पे हम थोड़ा-सा परेशान होता है इंसान, फिर दोबारा वापस अपनी रूटीन में चला जाता है और वो खुद को कभी उस जगह पे प्लेस ही नहीं करता। तो दुनिया की सारी फ़िक्रें दुनिया की थी, दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर लें, दुनिया का माल बना लें, अब एक प्लॉट ले लिया, अब एक और प्लॉट ले लें, एक घर बना लिया, अब एक और बना लें, 2 गाड़ियाँ कम में 4 ले लें। हुँ, बस इसी के इर्द-गिर्द घूमता रहा। और उसको था कि बस मेरे पास तो इतनी आसाइशें हैं, क्योंकि ये यहूद का भी ये कॉन्सेप्ट था ना कि अल्लाह ताला ने अगर हमें दुनिया में इतनी आसाइशें और इतनी नेमतें और इतनी माल-ओ-दौलत दी है, तो आखिरत में भी हमें हर तरह का रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। और फिर एक और था कि उसको ये गलतफ़हमी थी कि ये मेरी बात तो हो नहीं रही। जैसे हम जब कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इन डेप्थ स्टडी करके पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ आती है कि कुरान मजीद की तो एक-एक आयत मेरे लिए है, एक-एक चीज़ मेरे लिए है, एक-एक पॉइंट मेरे लिए है। जब इंसान लाइल्मी में होता है ना, तो वो ये कहता है ये फलाँ सूरत तो अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए उतारी है, फलाँ मुनाफिकीन के लिए, फलाँ बनी इसराइल के लिए, इसमें मेरे लिए तो बस थोड़ी-सी बातें हैं। ऐसा नहीं है, पूरा कुरान मजीद हम सब के लिए है। एक-एक आयत इसकी हमारी ज़िंदगियों पर ऐन फिट बैठती है। भला क्यों नहीं, इन्ना रब्बाहू, बेशक रब उसका काना था भी साथ उसके, बसीरा, देखने वाला। तो इंसान जो है वो कभी भी गाफिल नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह उसके हर अमल को देख रहे थे। चाहे कुंडियां लगा लें, लॉक्स लगा लें, पर्दे ड्रॉ कर लें, कहीं किसी कोने में जाके बैठ छुप जाएं, बेसमेंट में चले जाएं,
کہاں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کبھی بھی نہیں نہ چھپ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اپنی آخرت کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیوں نہیں بے اس کو مہلت دی جا رہی تھی. اب ہوتا کیا ہے انسان کے پاس جب دنیا میں اچھا گھر مال و دولت آسائش پوزیشن وغیرہ آ جاتی ہے نا تو وہ اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے نا بہت راضی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. انسان کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے لے کر بھی آزماتا ہے. فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا شفق کی. رات اور دن کے درمیان میں رہنے والی روشنی کو شفق کہا جاتا ہے. بیوٹیفل جو اورنج کلر کا شیڈز ہوتے ہیں اس میں ریڈنس ہوتی ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے. جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب چیزیں فنش کی طرف ہوتی ہیں، ایک طرف سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے. والقمری اذا تسق، اور چاند جب پورا ہو جائے پیچھے آ جائے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس آیت کو بڑا غور سے سمجھیں گے ہم. البتہ تم چل رہے ہو ایک حالت سے دوسری حالت میں. کیسے؟ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوان سے ایڈلٹ ایج میں آتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بالکل پچھلی آیت بھی اسی طرح ہی ہے. جیسے چاند ہے، پہلے جب وہ نیا چاند ہوتا ہے تو وہ ایک دن کا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ 14 تک آتا ہے تو وہ فل مون ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ 1 کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسی طرح ہی انسان کی زندگی میں بھی یہ چینجز ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور پھر اس کے بعد اس کی ہے واپسی اللہ کی طرف. تو بالکل جیسے شام سے رات اور چاند باریک سے فل ہو رہا ہے، اسی طرح انسان بھی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف جا رہا ہے. ایک بہترین اور خوبصورت تشبیہ دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اور ہماری کیا حالت ہونی چاہیے پھر ایسی زندگی میں جب ہم سٹیجز میں سے زندگی گزار رہے، تو ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں؟ ایک مسافر کی طرح. ٹھیک ہے، جیسے مسافر کیا کرتا ہے، ہم کہیں پہ بھی جب رہنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں. بیک آف دا، بالکل اسی طرح ہی ہماری حالت ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا ہے، ایک مسافر ہے. وی آر ہیئر فار فیو ایئرس، اور پھر ہماری واپسی ہونی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس کیا ہے ان کو کہ نہیں وہ ایمان لاتے. کیا پرابلم ہے ان کو، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیوں وہ پرپز لیس لائف گزارتے، کیوں یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری نشانیاں اور یہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد کیوں انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیوں وہ اپنی زندگی کا قبلہ درست نہیں کرتا، کیوں وہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے اس پر قرآن نہیں سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ اس کا دل نہیں جھکتا، اس کو قرآن کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، قرآن کی باتوں پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا. قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں نا ہمارے کرانا، اس کی تلاوت کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا. تو کیا یہ سارے حقوق ہم قرآن مجید ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرے. تو اس کا دل نہیں جھکتا، یعنی قرآن مجید کو وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں. سب جھٹلاتے ہیں آخرت کو،
دنیا ختم ہو جانے کو، روحوں کا دوبارہ اٹھ جانے کو، جسموں کا دوبارہ اٹھ جانے کو، اللہ کی آیات کو، قرآن مجید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر چیز کو یکذبون جھٹلانے والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علم خوب جانتا ہے، بما یوعون جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو جھٹلانے والے جو ہیں وہ کیا جمع کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کا سامان۔ آیت نمبر 23 ہم پڑھے تھے، یوعون ایک برتن کو کہتے ہیں جس میں کچھ جمع کیا جاتا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کا فوکس صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اسلام کو، قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں نا، تو قرآن مجید آپ کو سب سے پہلے تو اپنی نفس کے اگینسٹ جانے کو کہتا ہے۔ رات کو اٹھو، نماز پڑھو، جو مال تم نے کمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرو؟ روزے رکھو، کھانا پینا چھوڑو۔ تو جن لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں بھاری ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں۔ خواتین کو کہا جاتا ہے جی پردہ کرو، وہ ان کے لیے بڑا مشکل کام لگتا ہے انہیں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے۔ تو دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جنت جو ہے وہ کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، اور جو جہنم ہے وہ آسائشوں سے گھری ہوئی۔ تو آج کی زندگی میں کچھ سیکریفائسز کریں گے، کچھ محنت ایفرٹ کوشش کریں گے تو پھر آخرت میں جنت عدن اور فار ایور کی نعمتوں کو انجوائے کر سکیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے اللہ نے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ یہ مومنین کا مذاق اڑانے والے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ صرف دنیا میں خوش تھے، صرف دنیا کے لیے مال اکٹھا کرتے تھے، ان کا جینا مرنا صرف دنیا کی انجوائمنٹ ہوتا تھا۔ تو ان کے لیے اب ایک دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دی جائے ان کو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر اس کے اگینسٹ وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک۔ تو صرف ایمان لانا از ناٹ سفیشینٹ، اس کے لیے آپ کو اچھے اعمال بھی کرنے ہوں گے، نیکیاں سمیٹنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی۔ لہم، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ کوئی چیز جنت میں آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوگی، کوئی چیز جنت میں فنش نہیں ہوگی۔ ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے۔ آیت نمبر 25 میں وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام لینے سے یا صرف کلمہ پڑھنے سے ہمارا جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کلمے کو ہمارے سپورٹ چاہیے نیک اعمال کی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر وہ نظر بھی آئے گا ہمارے مسلمان ہونا، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ جب ہم صدقہ کریں گے تو نظر آئے گا، جب ہم باحجاب باہر نکلیں گے تو نظر آئے گا، جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کا معاملہ کریں گے تو نظر آئے گا، جب ہم غصے کو پی جائیں گے، جب ہم توبہ استغفار کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ لوگ صرف نام کے نہیں بلکہ عامل الصالحات نیک اعمال بھی کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کریں، اور ہمارا فوکس اور سارا ہم اور غم صرف دنیا نہ ہو۔ اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو ہے وہ ہمارا آسان حساب فرمانا۔ دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنب الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بہا علیک قابلین لہا واتممہا علینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے اور ہماری باہم اصلاح فرما دیجئے، ہمیں سلامتی کے رستے دکھائیے اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر دیجئے، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچائیے، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے دیجئے اور ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے تاکہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں اور انہیں یعنی ان نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجئے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم 1016 صحیح۔ اس خوبصورت مسنون دعا کو جب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے کانٹینٹ پہ غور کریں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا میں بہت سی پیاری پیاری چیزیں مانگ لی ہیں۔ ایک تو جو اگر ہم اس کو آج کے دور پر اپلائی کریں تو وہ ہے آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں، حسد اور بغض، اس کے اگینسٹ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت مانگ لی، اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ اگر ہمارے اندر محبت کی جگہ کوئی نیگیٹو ایموشنز ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ان کی اصلاح کر دیجئے اور ان کو اچھے ایموشنز کے ساتھ ریپلیس کر دیجئے۔ پھر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سلامتی کا سیدھا رستہ مانگا اور ہم نے کہا کہ اللہ پاک ہمیں روشنی دکھا دیجئے، روشنی ملے گی علم کے ساتھ، روشنی ملے گی ہدایت کے ساتھ، روشنی ملے گی قرآن کے سامنے بیٹھ کر، قرآن کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر، اور اس روشنی کو ہم اپنے اندر اس وقت تک انکلکیٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے نہ بچا لیں۔ تو ہم نے اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لیجئے جو کہ ہمیں اللہ کے نور کو سمیٹنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ ہماری جتنے بھی سینسز ہیں اور ہمارے ازواج ہیں اور ہماری اولاد ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں برکت دیں۔ برکت ایک بہت گرینڈ مفہوم رکھتا ہے یہ ورڈ اپنے اندر۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں چاہے وہ تھوڑا ہو مگر اس کے بینیفٹ ملٹی فولڈ ہوں، بینیفٹ بہت سارے ہوں، فائدے بہت زیادہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کر لی اپنے گناہوں کی، اللہ سے ہم نے رحم بھی مانگا، اور جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب پر اللہ کا شکریہ بھی ادا کر دیا، اور ساتھ ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہماری ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھیے اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کیجئے جو کثرت سے آپ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔